السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر اہل جنت کی کچھ صفات۔ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا اور ایوب علیہ السلام جیسا دل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے یعنی نامکمل حالت میں مر جائے، جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ مر جاتا ہے اور اس کے ابھی اعضاء پوری طرح نہیں بنے ہوتے، یا انتہائی عمر رسیدہ ہو کر انتہائی بوڑھا ہونے پھر بچہ بن گیا، اور لوگ ان دو کے درمیان ہی ہوتے ہیں، تو ان سب کو، چاہے کوئی بالکل چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں مرا ہے یا کوئی انتہائی بوڑھا ہو کے مرا ہے، سب کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جنت میں جن کو داخل کیا جائے گا تو 33 سال کی عمر کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی لوگوں کی عمریں 33 ایئرس کی ہوں گی، یعنی جس میں ان کی ہوش، حواس، عقل سب کچھ انٹیکٹ ہوگا۔ اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت یعنی لمبا چوڑا، آدم علیہ السلام کی ساخت کو اس لیے بھی رکھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جتنا بھی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کا دل ایسا تھا کہ جس میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، صبر ہی صبر تھا۔ پھر اسی طرح 60 ہاتھ لمبا قد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ پھر بے ریش ہوں گے، یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومنوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، بے ریش ہوں گے، جردن مردن مکحلین، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی ایسی آنکھیں ہوں گی جیسے کسی نے سرما لگایا ہوا ہو۔ آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جسم کے بال کہیں بھی ہوں تو انسان کے لیے تکلیف کا ہی باعث ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ سر کے بال جو کہ ایک حسن کا ذریعہ ہے، لیکن باقی بال جو ہیں غیر ضروری بالوں کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی غیر ضروری بال جسم پر نہیں ہوں گے۔ لیکن اہل جنت پاک صاف ہوں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، جنتی لوگ نہ اس میں تھوکیں گے، تھوک بھی نہیں آئے گی، نہ ناک سے کچھ آلائش نکلے گی، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، کچھ بھی، کوئی سیکریشن جسم سے نہیں ہوگی، نہ پسینہ، نہ کوئی ناک سے نکلے گا، نہ کان سے، نہ تھوک، نتھنگ، کلین، نہ بال اور نہ تھوک اور نہ کچھ۔ تو آپ خود سوچئے کہ کتنے نفیس لوگ ہوں گے۔ اور جو جسم سے پسینہ بھی نکلے گا تو مسک جیسا خوشبودار ہوگا۔ ایک جیسے اخلاق ہوں گے، یعنی سب کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق جیسے ہوں گے، یعنی سب کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی ان میں کوئی باہمی بغض ہوگا، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے نہیں، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا نیند موت کی قسم ہے، اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں، جاگتے رہیں گے اور انجوائے ہی کرتے رہیں گے، اور اس جاگنے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر ورنہ دنیا میں تو انسان اگر اپنی روٹین سے ذرا بھی زیادہ جاگ لے تو وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے۔ پہلے جب آپ نے کہا نا کہ ایوب علیہ السلام کے دل جیسا دل ہوگا، اور پھر کہا کہ سب کے دل ایسے ہوں گے، تو ایوب علیہ السلام کی تو اتنی زبردست کوالٹیز تھیں، اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں دیکھیں، اور اتنا بڑا دل، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن۔ یہاں پر جب یہ بتایا گیا کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی تو یہاں پہ کافی اسکیری لگا ہے اور کافی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو روزمرہ میں ہم شاید کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں، شعور نہیں ہے کہ وہ ہو جاتی ہیں بائی سب سے ڈیفالٹ۔ زیادہ تو ہمیں اپنی زبان کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مرد بھی باتیں کرتے ہیں مگر عموماً سینسیبل ہی ہوتی ہیں، لیکن خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ بس جو دل میں آیا بول دیا۔ اس عادت سے باز آنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہم سب کو، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایموشنل بیسڈ ہے، تو وہ ہر چیز جو ایموشن اس کو آتا ہے وہ باہر کی طرف نکال دیتی ہے، تو اسے بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ والی بات سے آئی تھنک آج کے بعد انشاءاللہ ہم سب اپنا چیک رکھیں۔
استاذہ جی میں تو 2-3 چیزیں نوٹ کر رہی تھی. ایک تو یہ جیسے آپ نے وہ سب سے پہلے جس شخص کی آپ نے مثال دی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرومس کیا بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم بھی دنیا میں جب کوئی بہت آزمائش بہت مشکل آتی ہے تو ہماری بھی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ یہی ایک دعا ہے، یہی ایک دعا ہے، اور پھر اس میں سے نکلتے ہیں اور پھر دوبارہ. یعنی بچپن میں ہماری ڈریمز کچھ ہوتی ہیں، جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اگلے شوق آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور، پھر ساری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 70,000 لوگ بغیر اس کے ٹیسٹ کے جائیں گے، تو یہ سن کے مجھے اتنا حشر کا میدان ہے اور سب انتظار میں ہی کھڑے ہیں اور آپ بغیر ٹیسٹ کے جا رہے ہیں، تو کتنا بڑا آنر ہے ہم سب کو. استاذہ جی ایک آخری بات، یہ جو کھانے کی بات ہوئی نا کہ شکل بھی ویسی ہوگی، تو دنیا میں بھی کوئی بے شک کہتا رہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ٹرائی کرو، لیکن اگر شکل آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو آپ نہیں اس کو ٹچ کرتے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو بچا کے رکھے. آپ نے بتایا تھا 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے، تو باقی جو جنت میں جائیں گے ان کا کیا حساب ہوگا؟ پہلے وہ دوزخ میں جائیں گے یا کیا؟ نہیں، حساب ویسے حساب ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر کس کام میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، یعنی دیکھا جائے گا اعمال نامے کو. پھر اہل جنت کے چہرے روشن اور مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے. سورۃ عبسہ میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش. سفید چہرے ہوں گے. سورۃ آل عمران میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تر و تازہ چہرے ہوں گے. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ. کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے، بلند جنت میں ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے چہرے ہوں گے. سورۃ القیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، چہروں سے نعمت کی تازگی پہچان لی جائے گی. سورۃ مطففین میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا، یعنی نعمتوں کے آثار چہروں پہ نظر آئیں گے.